آج اس وقت ہم بکر کے ایک نجی ہوٹل میں موجود ہیں جہاں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ یہاں میڈیا کے احباب بھی موجود ہیں، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ملک حبیب الرحمان اولک صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ملک صاحب بتائیے گا کہ آج کا یہ جو آپ کا سیمینار تھا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد میڈیا کا کردار جو ہے وہ اس میں آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ ہم اپنا پیغام میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آبادی اور وسائل میں وہ کیسے توازن رکھے، تو میڈیا جو ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا اس لیے ضروری ہے۔ ہم دوسرے سیکٹرز کے ساتھ، علماء کے ساتھ بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا آج کل کے دور میں میڈیا کی ذمہ داری جس طرح بڑھ گئی ہے، کمیونیکیشن مینز فاسٹ ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو میڈیا کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، عوام الناس تک پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو میں کس طرح توازن لائیں گے۔ حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے جو سیمینارز ہیں وہ کس حد تک ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل جو ہے وہ بالکل ہم اس میں وہ ہمارے گراس روٹ تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے، تو لوگوں کو جو ہے اس میں ہمارا فیڈ بیک آتا ہے، ہم اپنی بات ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے بڑا امپیکٹ آتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ہم پھر اپنی پالیسی جو ہے ریوائز کرتے ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر کی آپ نے گفتگو سنی ہے، یہاں کچھ میڈیا کے احباب بھی موجود ہیں، ان کی بھی اس حوالے سے اوپینین جانیں گے کہ اس سیمینار کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ واجد صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اس قسم کے جو پروگرام ہیں وہ کس حد تک سودمند ثابت ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بہت اچھی کاوش ہے جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ دیکھیں اپنی طرف سے تو یہ جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تک بھی یہ اویئرنیس لے کے جانی ہوگی، ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہوگا، ہمیں ان تک جو ہے یہ اویئرنیس پھیلانی ہوگی، یہ میسیج دینا ہوگا کہ یہ جو کم آبادی ہے وہی جو ہے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اب دیکھیں پاکستان ان دنوں جن مسائل کا شکار ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشی ہے، تو یہ معاشی مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ جو ہماری آبادی اس کے معیار کے مطابق ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہم باہر سے لون لیتے ہیں لیکن ادھر سے ہم جو ہے آبادی کنٹرول نہیں کرتے، تو باہر کا جتنا لون آتا ہے وہ آبادی کے حساب سے جو تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم جو ہے ہمارے پاس جو ورکنگ ٹیم ہے، ہمارے پاس جو ورکنگ کلاس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے وسائل تو کم ہیں لیکن ہماری پاپولیشن میں اضافہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے صرف پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پہ ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، من حیث القوم جو ہے ہمیں اپنی تحریروں کے ذریعے، ہمیں اپنی سوشل میڈیا کی پوسٹوں کے ذریعے، ہمیں دیہی علاقہ جات میں جانا چاہیے جہاں پہ ہمارے جاننے والے ہیں، ہمیں وہاں بھی یہ اویئرنیس پھیلانی ہوگی، یہ میسیج دینا ہوگا۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں ڈپارٹمنٹ بنا ہے اس کا ہی کام ہے، نہیں، یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ تمام پاکستانی اس کو فیس کر رہے ہیں، تو اس معاشی صورتحال سے تبھی ہی نبردرزما ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے وسائل کو کنٹرول کریں، اور وسائل کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے آبادی کو کنٹرول کریں۔ بہت شکریہ اسکلین صاحب، آپ بتائیے گا درپیش مسائل کے حوالے سے جو اس محکمے کا کردار ہے کیا کہنا چاہیں گے، اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں جو ہے نا جی جتنے بیسک مسائل ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا آبادی کی وجہ سے ہمارے معیشت کا جو حال ہے، ہماری جو ملکی عدم استحکام ہے وہ بھی میرے خیال میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو صحت کے معاملات ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہیں، باقی سٹرکچر جو ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ حکمرانوں کے لیے یہ سوچنا بھی محال ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے وسائل کہاں سے پیدا کریں، کیونکہ پاکستان میں وسائل ہیں، کرپشن کی نظر بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آبادی جو ہے نا جی وہ سارے وسائل کو کھائے جا رہی ہے۔ بہبود آبادی کا بڑا کردار ہے اس حوالے سے، لوگوں میں آگاہی کے حوالے سے اب جو ہے نا جی علماء کرام ہیں، سیاستدان ہیں، باقی جو ہے نا باقی جو معاشرے کے سنجیدہ لوگ ہیں ان میں بھی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی اب انہوں نے جو ہے نا جی یہ 2 سال سے یہ اچھا ایک سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً اگر میڈیا جو ہے نا جی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے تو یہ جو ہے نا جی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں اویئرنیس ضروری ہے، ہماری خصوصی طور پہ جو دیہاتی آبادی ہے وہاں پہ جو ہے نا جی یہ شعور بہت کم ہے، وہاں پہ وہی ابھی ہے کہ جو ہے نا جی ایک بچے کی خواہش میں آپ 7 بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے نقصان تو اپنا ہی ہوگا، یعنی کہ بوجھ ہمارا ہے تو بوجھ ہم نے ہی اٹھانا ہے۔ یہ ایک بیسک جو ہے نا جی جو بات آج میں نے یہاں پہ سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو۔ بہت شکریہ۔ رمضان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈیا کے کردار اور آپ لوگوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ میڈیا کا
آج کل آگاہی مہم میں بہت اہم کردار ہے. کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی آگاہی مہم ہو تو میڈیا کا بنیادی رول ہے. تو ہمارا یعنی میڈیا کے ساتھ یعنی تعاون کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم بھی مل کے بیہیویئر چینج کریں لوگوں کا. HTSP کے حوالے سے ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ آف پریگنینسیز کہ ہر شادی شدہ جوڑے کو یہ سہولت ملنی چاہیے، وہ خود مختار ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعداد اور ان کے درمیان وقفے کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ فیصلے کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وسائل کے مطابق جو ہے وہ خاندان کا سائز ہو. اگر وسائل کے مطابق خاندان کا سائز ہوگا تو پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کی بنیادی ضروریات احسن طریقے سے پوری کر سکتے ہیں، ان کو تعلیم دلا سکتے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم چینج لانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایک پوری معاشرے کو ہم نے ایک پرامن معاشرہ بنانا ہے، پڑھا لکھا معاشرہ بنانا ہے، صحت مند معاشرہ بنانا ہے. بچوں کی تعلیم کے اوپر بچوں سے بھی زیادہ یعنی زور ہم نے دینا ہے. لوگ 7-7 8-8 بچیاں پیدا کر کے یعنی ایک بیٹے کی خواہش میں 8-8 بچیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان بیٹیوں کی یا اس بیٹے کی یعنی اچھی تعلیم و تربیت کریں. تو اس حوالے سے ہمارا یعنی میسج ہے کہ خاندان کا سائز جو ہے وہ وسائل کے مطابق رکھیں اور بچوں میں کم از کم 3 سال کا وقفہ رکھیں، کیونکہ صحت مند خاندان ہی ہے ایک خوشحال معاشرے کی علامت ہے. اور اس چیز کو ہم سب نے یعنی میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کا جو ہے وہ بیہیویئر چینج کرتے ہیں. بہت شکریہ. وسائل اور آبادی میں توازن وقت کا تقاضا ہے اور اسی سلوگن پہ عمل پیرا ہو کر جو موجودہ درپیش مسائل ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. عمران اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.